بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان گفتگو، موضوع گفتگو ایک صاحب ہیں جو بظاہر تھوڑا ناسبی سوچ کے لگ رہے ہیں، کیونکہ معتدل مزاج اہل سنت جو ہیں یا جو حق پرست اہل سنت ہیں، مطلب کہ جو حق کی بات کرتے ہیں، جو بات جس کی غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں، چاہے اپنے مکتبہ فکر کی ہو، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں، چاہے دوسرے مکتبہ فکر کی ہو، ان کی یہ روش نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایک غالی ملنگ یا کسی ایجنٹ یا یاری جیسے مداری، جو کہ اب تو ثابت ہو گیا کہ یہ ایجنٹ ہے، یہ اگر بزرگان اہل سنت کی تکفیر کرتا ہے، امہات المومنین کے حوالے سے بکواس کرتا ہے، تو اب تو پچھلے دنوں سے جو اس نے ایرانی علماء اور مجتہدین کے حوالے سے بکواسیات کی ہیں، ان کی تکفیر کی ہے، تو اب تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ شیعہ، غالی، ملنگ، ان میں سے کسی کا بھی وہ حصہ نہیں ہے، بس یہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت لانچ کیا گیا ہے، اور ایجنڈا میں نے بتایا ہے اور متعدد بار بتایا ہے کہ اس خبیث کو، اس قرآن دشمن کو، اس اسلام دشمن کو اور اس افغانی جرثومے کو لانچ کیوں کیا گیا ہے، وہ میں نے ایجنڈا بار بار بتایا ہے۔ تو بہرحال اب اس کے اوپر مزید بات کر کے ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ حضرت جو ہیں مولانا صاحب، مجھے ان کا معذرت کے ساتھ نام نہیں معلوم، مجھے کسی نے کلپ کچھ گزشتہ دنوں بھجوایا تھا ان کا، انہوں نے اس یاری خبیث کی جو بکواسیات ہیں جو قرآن کے حوالے سے کرتا ہے، جس کا رد الحمدللہ ہم خود سب سے پہلے، دیگر مسالک سے بھی پہلے شاید ہم نے رد کرنا شروع کر دیا تھا گزشتہ ایک سال سے اس کا، تو اس کی بکواسیات کے اوپر انہوں نے پورے مکتبہ تشیع کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں یہ، اور یہ ناسبیت کی ایک نشانی ہے، یا ناسبی سوچ یا ناسبیت پسندانہ ایک رجحانات کی یہ نشانی ہے کہ آپ کسی گالی ملنگ ذاکر 2 نمبر بندے کی بات کو لیں اور پورے مکتب کو جو ہے نا وہ 0 سے ملٹیپلائی کر دیں، یا پورے مکتب کی تکفیر کر دیں، اور پھر ایک مخصوص انداز، یعنی شیعہ یا مکتب تشیع کہنے کے بجائے روافظ کہہ کے پکارنا، اور پورے روافظ قرآن دشمن ہوتے ہیں، اس قسم کی بات، یاری کے بات کو لے کے تو پورے مکتب کے اہل تشیع علماء اور عام عوام جو ہیں ان پہ چڑھ دوڑنا، یہ ناسبیت کی خاص نشانی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن مجھے جو ان حضرت کی، ان موصوف کی گفتگو سے اندازہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم رد پیش کریں گے انشاءاللہ، یاری کا تو ہم کرتے رہتے ہیں، آج بھی رد کریں گے اس کا، لیکن ان حضرت نے جو یہ اپنے کافی لمبی لینتھی ویڈیو ہے اس میں سے کچھ کلپ ہم آپ کو سنوائیں گے۔ ان کلپس میں انہوں نے جو حضرت نے یہ کہا ہے کہ شیعہ جو ہیں یہ روایات ڈھونڈتے ہیں کہ قرآنی آیات کے مقابل کو روایات مل جائیں جن کو ہم آیات قرآنی پہ ترجیح دے دیں، بالکل ہیں اس طرح کے مخصوص اذہان، صرف شیعہ نہیں، میرے بھائی جو یہ مولانا صاحب ہیں یا کوئی دیگر اہل سنت کا کابر کہے گا تو انشاءاللہ کھول کے ڈھیر لگا دیں گے کہ صرف شیعہ نہیں، ہر مسلک میں ایسے موجود ہیں، محقق، محدث یا اکابرین ایسے موجود رہے ہیں جنہوں نے واضح آیات قرآنی پر روایات کو ترجیح دی ہے۔ اگر ہم سے آپ حوالہ مانگیں گے، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 کتابوں سے انشاءاللہ ہر مسلک کے اکابرین کچھ ایسے گزرے ہیں، وہ ہم حوالہ جات پیش کریں گے۔ لیکن ان حضرت نے یاری کا رد کرتے، یاری خبیث کو دائرہ اسلام سے باہر ہم خود گردانتے ہیں، چونکہ جو بھی قرآن کو مکمل نہیں مانتا، محفوظ نہیں مانتا، تعریف سے پاک نہیں مانتا، اس کی حفاظت پہ شک کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، یہ بات ہم خود کہتے ہیں۔ لیکن آپ یاری جیسے خبیث، مداری، جاہل شخص، یعنی جس کو 2-4 کتابیں شیعہ سنی رٹا دی گئیں اور اس کے بعد اس کو لانچ کر دیا گیا، اس کی بات کو لے کے آپ پورے مکتب پہ بلڈوزر پھیرنے کی کوشش کریں گے، تو ایسا نہیں، ایسا میرے عزیز نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ نے اپنی ویڈیو کلپس میں یہ کہا کہ جناب روافظ جو ہیں دشمن قرآن ہیں، قرآن رحمت ہے لیکن وہ دوسرے مومنین کے لیے، روافظ شیعہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، امام ہے، رہبر ہے، لیکن وہ شیعوں کے لیے نہیں ہے، چونکہ یاری نے یہ کہہ دیا، یاری نے وہ کہہ دیا، تو یاری مداری آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ شیعہ ہے یا شیعت کی پہچان ہے، یا شیعہ کے 12 اماموں میں سے معاذ اللہ ایک امام کا نام حسن اللہ یاری ہے؟
یہ بات تو آپ تب کہتے اچھے لگتے ہیں، یاری کی وجہ سے پورے مکتب تشیع پہ بلڈوزر چلاتے آپ تب اچھے لگتے ہیں کہ جب مکتب تشیع ایسے خبیث اور ایسے جاہل کو، ایسے فتنہ پرست کو، ایسے مداری کو آن کرتا ہو. یعنی کوئی شخصیت آن کرے نہ کرے، مکتب آن کرتا ہے، اور مکتب کی پہچان مکتب کی تعلیمات ہے. کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی فرد واحد نہیں ہے، خمینی صاحب نہیں ہے، خامنہ صاحب نہیں ہے، یاری نہیں ہے، کوئی بھی محقق نہیں ہے، محدث نہیں ہے. مکتب اپنی پہچان خود ہے. مکتب کے ہادیان اس کی پہچان ہوتے ہیں، اور مکتب کی تعلیمات یعنی کتب اس کی پہچان ہوتی ہیں. کوئی فرد واحد پہچان کبھی بھی نہیں ہوتا اپنے مسلک اور مکتب کی. جی مکتب اس کی پہچان ہوتا ہے. تو یہ شخص تو وہ شخص ہے جس کے اوپر آپ نے رکھ کے چلائی، جس کے کاندھے پہ رکھ کے چلا کے آپ نے پوری یعنی ٹارگٹ کیا پوری شیعہ کمیونٹی کو، مکتب تشیع کو. تو اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ جناب یاری مداری کیا جانے قرآن کیا ہے، یاری مداری کیا جانے عظمت قرآن کیا ہے، یاری مداری کیا جانے کہ شیعہ مکتب کے جو ہادیان ہیں، جو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس شیعہ مکتب کے پہچان ہیں یعنی امام ہیں، ان کی نظر میں قرآن کیا ہے. ان سے پوچھئے، مکتب تشیع کی کتب سے پوچھئے کہ قرآن کیا ہے، عظمت قرآن کیا ہے. آپ یاری کی بات کو لے کے جناب چڑھ دوڑے پورے شیعہ مکتب کے اوپر، اور آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب روافظ کے لیے رحمت نہیں ہے، روافظ اس کو یہ نہیں مانتے، روافظ شیعہ جو ہیں وہ قرآن دشمن ہے. یہ معذرت کے ساتھ آپ کہاں سے چیز لے آئے ہیں، اس کا ارادہ انشاءاللہ آج آپ کو پیش کریں گے. اور آپ کو زیادہ نہیں، 2 سے 3 کتب شیعہ کے جو مین تھم ہے، شیعت کا تھم ہے جو کتب، ان میں سے بتائیں گے آپ کو کہ جناب آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ شیعہ میں قرآن کی عظمت اور مقام کیا ہے. اور پھر آپ کو ایک چیلنج دیں گے، علمی چیلنج، تو مناظرانہ یا توہین والا چیلنج نہیں، علمی چیلنج آپ کو دیں گے کہ جناب جیسے روافظ کے ہادیان جو ہیں، روافظ کے جو ائمہ ہیں، جیسے انہوں نے قرآن کی تعریف پیش کی ہے، عظمت پیش کی ہے، فضیلت پیش کی ہے، معرفت پیش کی ہے، پورے مکاتب اسلامیہ میں سے کسی مکتب کے امام نے اگر اس قسم کی قرآن کی عظمت اور معرفت اور توحید والے بیان دیے ہیں، پلیز ہمیں ضرور دیجیے گا. یہ میرا چیلنج ہے. آپ سورج اور چاند کی اینک لگا کے بھی دیکھیں گے تو آپ کو کسی اور مکتب کے امام کے قرآن کے حوالے سے یہ الفاظ نہیں ملیں گے جو آپ کو صرف اپنے مکتب کے 2 اماموں کے میں پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ باقاعدہ ویڈیو کو آغاز کریں، اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک اور ہم چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، بات پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے ہمارے جتنے بھی تبلیغات کے سلسلے ہیں یہ مرکز تبلیغات کے پلیٹ فارم کے ذریعے چلتے ہیں، اور مرکز تبلیغات میں کسی بھی عنوان سے کوئی نہ کوئی تبلیغی کام الحمدللہ چل رہا ہوتا ہے. کہیں کتب کی تقسیم کے حوالے سے قرآن مجید تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں، نہج البلاغہ ترجمہ شدہ وہ تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے. کہیں بندہ ناچیز کی جو 2 کتب ہیں، دعوت فکر و عمل اور یہ ہے مومن، وہ تبلیغی اور اصلاحی اس کے لیے پیغام کے لیے لوگوں کو بھجوائی جا رہی ہوتی ہے. مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو بھی بھجوائی گئی ہے اور کچھ علاقوں میں بھی بھجوائی گئی ہے. اسی طرح جیسے المکتب چھپ کے آنے والی ہے انشاءاللہ، المکتب کے بعد قرآن، آداب زندگی قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں، یہ کتاب ایک جامعہ کتاب جو ہمارے مکتب میں کمی محسوس کرتے ہیں نوجوان کہ جناب جیسے دعوت اسلامی والوں نے فضان سنت نامی کو کتاب کافی بڑی لکھی ہے، جیسے مکتبہ دیوبند کی جو تبلیغی جماعت والے بھائی ہیں ان کے پاس فضائل الاعمال کے نام سے کتاب ہے. ہمارے مکتب کے پاس کوئی ایسی کتاب جامعہ موجود ہے لیکن نوجوانوں کی پروچ سے باہر ہے، اور دوسرا کہ وہ ایک جگہ پہ سارا مواد ان کو نہیں ملتا. تو ہم نے الحمدللہ یہ قدم بڑھایا ہے، آداب زندگی قرآن و اہل بیت کی روشنی میں اس کتاب کو لکھنے کا ہم نے جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے، اور یہ تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. جو بھی مخلصین میں سے کوئی اس کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ ہمارے یہ نمبر چل رہے ہیں مرکز تبلیغات کے، ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس یاری مداری کا وہ کلپ پیش کرتے ہیں کہ جس کو اپنے چینل پہ اپنی ویڈیو میں ان علامہ موصوف نے دکھا کے اور پھر پورے مکتبہ تشیع پہ چڑھائی کی. یاری مداری خبیث جو ہے، یہ اینک والا جن، یہ قرآن کے بارے میں جو کہتا رہتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، لیکن ان حضرت نے جو اس کا مخصوص ہے کلپ استعمال کر کے پورے مکتبہ تشیع پہ جو ہے وہ چڑھائی کی، وہ پہلے آپ اس کا ذرا کلپ سماعت فرمائیں. کام نہیں کرتا قرآن مجید، امام کا کام نہیں کرتا قرآن مجید. قرآن مجید ایک کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں، اللہم صلی علی محمد، یہ قرآن مجید، اللہم صلی علی محمد، ہم چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں اس کو. قرآن مجید دشمن سے جہاد نہیں کرتا. قرآن مجید زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر فقراء میں تقسیم نہیں کرتا. قرآن مجید لوگوں میں ان کے نزاع کو حل نہیں کرتا. قرآن مجید حد جاری نہیں کرتا. قرآن مجید اختلافات میں کون حق ہے کون باطل ہے وہ اس کو نہیں بتاتا کون حق ہے کون باطل ہے. ہر ایک قرآن سے کہ قرآن امام کا کام نہیں کرتا، یہ بس ایک کتاب ہے جس کو ہم چومتے ہیں. جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت فرمایا. یہ تو اب وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جو بکواسیات یہ ذلیل کر چکا ہے، خبیث کر چکا ہے.
قرآن دشمنی اس کی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اسلام دشمنی اس کی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ مجھے تو بعض دفعہ یہ جو ہے یہ تو کنفرم ہے کہ یہ جن کی گود میں بیٹھ کے گل کھلا رہا ہے اور جن پہ صلواتیں بھیجتا ہے، درود بر امریکہ، درود بر برطانیہ، درود بر اسرائیل، لیکن مجھے ایک اور بھی شک ہے کہ یہ نواسب کا بھی نمائندہ ہے، اور نواسب کی طرف سے بھی اس کو، وہ جیسے علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب کی میں نے کلپ لگائی، ان کو کسی نے کہا جی آپ اس کو جواب نہیں دیتے ہو، میں نے کہا اچھا ہے، یہ ذرا مزید ایکسپوز شیعت کو کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ تو مجھے تو بعض دفعہ شک پڑتا ہے کہ شاید نواسب نے بھی اس کو منتھلی ماہانہ سیلری پہ رکھا ہوا ہے کہ بھونک جتنا بھونک سکتا ہے بھونک، تاکہ شیعت پہ تکفیر، شیعت پہ کفر کے فتوے اور لوگوں کے دل سے شیعت کی ہمدردی ختم کرنے کے لیے ہم تیرے کلپ استعمال کریں، اور وہی آج ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ناس بھی اس کے کلپ کی وجہ سے پورے مکتب تشیع، اور یہ ہوگا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اب آنکھیں کھولی ہیں جناب، جب مجتہدین کی باری آئی، جب مجتہدین کے بارے میں اس نے غلاظت بکی، اور خاص کر ابراہیم ریسی شہید اعلیٰ مقامہ ہو، ان کے بارے میں اس نے جو نفرت اور بغض کا اظہار کیا، اب شیعوں کی آنکھیں کھلی اور دڑا دڑ فیس بک پہ شروع ہو گئے، ادھر ادھر شروع ہو گئے اس کی مذمت کرنا۔ جی تو بہرحال چلو شکر ہے آپ کی آنکھیں کھل گئی، کاش کہ آپ کی آنکھیں تب کھلتی جب آپ کو پتہ چلتا کہ یہ اسلام دشمن بندہ ہے، یہ بزرگان اہل سنت خلفائے ثلاثہ کی توہین کر کے، امہات المومنین جو نص قرآنی سے ہماری مائیں ثابت ہے، ان کی توہین کر کے یہ بندہ کو شیعت کے چار چاند نہیں لگا رہا اور سنیت کو کوئی نیچے نہیں گرا رہا، یہ بندہ اسلام کی بنیادیں ڈھانے کے جو ہے نا درپے ہوا ہوا ہے۔ اور جب اس نے وہاں پہ بھرپور کام ڈال لیا، مشہور کر دیا شیعوں کو کہ یہ ہیں جی شیعہ، یہ ہیں اصلی ان کی اوقات، ایکسپوز کر دیا، پھر یہ دوالے ہو گیا آپ کے اپنے علماء اور مجتہدین کے ان کی تکفیر کرنے۔ جب اس طرف آیا تو پھر آپ کی دکھتی رگ جو ہے وہ ظاہر ہے، بعض سارے نہیں، بعض مقلدین اپنے اپنے مجتہد کو مقام معصومیت تک لے جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ غلط نہیں لکھ سکتے، ان کا فتویٰ غلط، وہ ظاہر ہے جی 40 سال پڑھے ہیں، 50 سال پڑھے ہیں، وہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں، وہ فلانا کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کی دکھتی رگ اس نے پکڑی یاری نے، پھر ان کو ہوش آیا۔ قرآن کی توہین کر رہا تھا یہ بدبخت، میں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ میری پوسٹیں دیکھ لیں، سال پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، میں کہتا رہا، لیکن سوائے 2-4 کے کسی نے اس طرف جو ہے، بلکہ الٹا لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، انسبسکرائب کر کے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دیں کہ جی وہ مدافع اہل بیت ہے، وہ ایک ڈھکو صاحب کا کچھ آنے والا مقلد ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا جناب، وہ اس نے ایسی ان باکس میں ہمارے ساتھ باتیں کی کہ جناب آؤ آپ کی دیر تو یاری کی دیر، آپ اس کے پاس جائیے گا بھی نہ، وہ تو مدافع شیعت ہے۔ آج وہی بندے جب اپنے اپنے مجتہد کے گریبانوں پہ اس نے پنجے مارے، آج وہی جناب اس کے اوپر لان تان، اور جناب کوئی اس کے شکل پہ لعنت بنا رہا ہے، کوئی نیچے کتے کی تصویر لگا کے اوپر اس کی لگا رہا ہے، یعنی اب ان کی غیرت جاگ گئی۔ تو بہرحال آپ نے اس کی بکواس سن لی، قرآن امام نہیں، قرآن پیشوا نہیں، قرآن فرقان نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے، یہ گندی اور مشکوک شجرہ نسب کی حامل شکل اور شخصیت والا بندہ یاری مداری یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ گندی خباثت اور اپنی تربیت اور اپنی اصلیت بتا رہا ہے کہ قرآن حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا، قرآن جہاد نہیں کرتا، قرآن جناب مقدس ہے، بس چوم لیا رکھ دیا، اس طرح کی اس نے بکواسیات کافی کی۔ آئیے اب آپ کو ان مولانا کی ویڈیو کلپس دکھاتے ہیں کہ جنہوں نے اس خبیث کو وہ کرنے کی بجائے انہوں نے پوری شیعہ مکتب فکر کو جو ہے وہ قرآن دشمن معاذ اللہ ثابت کر دیا۔ آئیے اب ان مولانا کی گفتگو سنیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مولانا کی خدمت میں ان کو بتائیں گے کہ شیعت یہ نہیں ہے، یہ تو نہ سنی نہ شیعہ، یہ تو ایجنٹ ہے، یہ تو دولت، یہ تو اتنا دولت کا رسیہ ہے، اس کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنے روم میٹس کے کیا کیا چیزیں چرا کے بھاگا ہوا ایران سے، اس کا باپ یا اپنے باپ کا تعارف کیوں نہیں کراتا یاری مداری؟ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کوئی اس کا چاہنے والا، کوئی اس کے نوکر جو کمنٹس میں آ کے ہم سے الجھتے ہیں، وہ اس کے نوکر ذرا اپنے اس روحانی والد سے پوچھے نا، یاری اپنے باپ کا تعارف تو کروا، اس کے کرتوت تو بتا، تو آپ کو بڑی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ بہرحال آئیے اب ان مولانا کا آپ کلپ سنیے۔ کون حق ہے کون باطل ہے، ہر ایک ان کا قرآن سے کہنا ہے کہ استدلال قرآن امام کا کام نہیں کرتا، یہ بس ایک کتاب ہے جس کو ہم چومتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ اور قرآن جہاد نہیں کرتا اور زکوٰۃ وصول نہیں کرتا، امراء سے لے کر غرباء میں تقسیم نہیں کرتا، لوگوں کے اختلافات اور نزاع کا حل نہیں دیتا، فیصلہ نہیں کرتا، حد جاری نہیں کرتا، اور قرآن نہیں بتاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو پھر بتائیں مجھے کہ اگر قرآن یہ سارے کام نہیں کرتا تو پھر قرآن کس لیے آیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ قرآن امام نہیں ہے، امام کا کام نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے امام نہیں ہے۔ رفض اور شیعت کی اصل بیماری ہی یہ ہے کہ یہ قرآن سے انحراف کر کے روایت کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو امام ہونے کا انکار کرے، امام ہونا، دوسرے لفظوں میں رہنما ہونا، پیشوا ہونا،
مقتدا ہونا، مجھے بتائیں پھر ایسا شخص کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے جس کے اندر قرآن امام نہیں ہے، قرآن رہبر نہیں ہے، قرآن ہادی نہیں ہے؟ اب یہ کہتا ہے قرآن جہاد نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں تم بتاؤ کہ تمہارے کس امام نے جہاد کیا ہے؟ امام زین العابدین سے لے کر، یعنی منصوص من اللہ امام کی بات کر رہے ہو نا کہ امامت کس لیے ہے کہ وہ جہاد ہو۔ بتاؤ امام زین العابدین نے جہاد کیا ہو، بتاؤ امام محمد باقر نے جہاد کیا ہو۔ ہاں ان کے بھائی امام زید ہیں جن کو تم مانتے نہیں ہو اور پوشیدہ طور پہ ان کی تکفیر کرتے ہو، انہوں نے جہاد کیا۔ اور اس کے بعد دیکھو امام جعفر الصادق اور آخری امام تک جو ابھی تک چھپے بیٹھے ہیں، جو امام غیب ہیں، ٹھیک ہے، تو کس نے جہاد کیا؟ اب بتاؤ کہ اگر انہوں نے جہاد نہیں کیا تو جس طرح قرآن امامت سے خارج ہو گیا کیونکہ وہ جہاد نہیں کرتا، تو کیا یہ جو امام زین العابدین سے آخری امام تک یہ غیر مجاہدین ہیں جنہوں نے جہاد نہیں کیا، تو ان کو امامت سے خارج کرو گے یا نہیں؟ ذرا ہمت کرو۔ یعنی دشمنی کی انتہا ہے نا قرآن سے نفرت کی انتہا ہے، جبکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت والے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کی میرے بعد اتباع کرو۔ تو یہ قرآن پر اچھا افتراء ہو رہا ہے، یا یہ قرآن کی اچھی اتباع ہو رہی ہے کہ قرآن نہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، نہ قرآن فرقان ہے، نہ قرآن مقتدا ہے، نہ پیشوا ہے، نہ ہادی ہے، نہ امام ہے۔ قرآن اگر کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک کتاب ہے، کسی ناول کی طرح ایک کتاب ہے، کسی تاریخی کتاب کی طرح ایک کتاب جس کو بس مقدس بنا کے چوم کے آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو پھر قرآن کس کام کا ہے؟ جی منانے قرآن کے اندر جس میں اختلاف رکھتے ہیں، ان کے جن معاملات میں نزاع ہے ان کو حل کریں، ان کو بیان کریں تبیان۔ اور قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ دشمنان قرآن روافظ کے لیے نہیں یہ رحمت، ان کے لیے یہ زحمت ہی ہوگا۔ جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ان مصروف کا، ان حضرت کا، ان علامہ کا، ان حافظ صاحب کا کلپ ان کے 2 سماعت فرمائے، 2 سے 3، جس میں یہ جو میں نے آپ سے بتایا تھا، عرض کیا تھا، اسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ صرف ایک جاری کی مذمت نہیں کر رہے، اگر یہ اعتدال پسند ہوتے، معتدل مزاج ہوتے، یہ 2 ہی باتیں ہیں، یا اعتدال پسند نہیں ہے اور یہ ہر حال میں یہ اس طبقے میں سے ہیں کہ جو ہر حال میں شیعہ کو بس کافر سمجھتا ہے، اس کی کسی جسٹیفیکیشن کو، اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں جی یہ تقیہ ہے، سب تقیہ ہے، کتابیں بھی تقیہ میں لکھی جی، تقریریں بھی تقیہ میں کرتے ہیں۔ اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ یاری مداری بھی ہے، اور اس کی وجوہات میں سے آپ جو نام نہاد مومنین ہیں، یعنی جو یاری کے مطلب اس میں جانسے میں، یاری جیسوں کے جانسے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اب اہل سنت کا اعتبار جو ہے وہ، یعنی جو ناسبی ٹولہ ہے وہ اہل سنت عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ شیعت اصل میں وہی ہے جو یاری، یا یاری جیسے جو پاکستان میں جرثومے ہیں جو اپنے ممبر سے توہین کرتے ہیں، پھر اندر بھی ہو جاتے ہیں، پرچے بھی ہوتے ہیں، پھر معافیاں بھی لکھ کے دیتے ہیں، یہ اصل شیعت۔ یہ جو جواد نقوی صاحب، یہ امین شہیدی صاحب، ساجد نقوی صاحب یا دوسرے کابرین جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، یہ شیعت نہیں، تقیہ ہے۔ یہ تقیاتاً جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل شیعت دیکھنی ہے تو یاری کو سنو، وہ کتابوں میں سے، شیعوں کی کتابوں میں سے کھول کھول کے چیزیں بتا رہا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ جیسے یاری شیعت کی ضعیف کتب میں سے ضعیف روایات لے کے وہ چیزوں کے اوپر بکواسیات کرتا ہے، صحابہ کرام کے اوپر، امہات المومنین کے اوپر، اسی طرح مکتبہ اہل سنت کی کئی ضعیف روایات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے مواد لے کے ہم اہل سنت عوام کے سامنے پیش کریں تو اہل سنت عوام خود اپنے علماء پہ کئی سوال اٹھا دیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ضعیف روایات ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، اس کی بیس پہ پورا مکتبہ فکر کے اوپر بلڈوزر نہیں چلایا جا سکتا، یا اس کے اوپر معتدل مزاج اور حق گو، حق پرست، حق بیانی کرنے والے کسی بھی مسلک و ملت کے عالم کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کچھ عالم ہیں جو تفرقہ چاہتے ہیں، ادھر کچھ ذاکر اور کچھ عالم ہیں جو تفرقہ چاہتے ہیں، ادھر بھی کچھ ایجنٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بس کافر کافر، شیعہ کافر، اور ادھر مکتبہ تشیع میں بھی ایجنٹ ہیں کہ جو اس بات کا بدلہ اہل سنت کے بزرگان کی تکفیر کر کے لیتے۔ تو ان سے شیعہ سنی عوام کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ یاری جیسا مداری ایک ایسے سنی بہن بھائی کے پیروں کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے کہ جو محب اہل بیت سنی بہن بھائی ہے ہمارا، اس کی جوتی میں لگی خاک بھی یاری جیسے مداریوں سے بہتر ہے۔ تو بارکیف آپ نے ان حضرت کے کلپ سماعت فرمائے۔ اب میں چلتا ہوں ان حضرت کی خدمت میں 2 سے 3 حوالے پیش کرتا ہوں، اور ان حضرت کے وساطت سے، ان حضرت کو بھی کہتا ہوں اور ان کی وساطت سے پوری عوام اہل سنت اور اکابرین اہل سنت کو کہتا ہوں کہ شیعت کی جب آپ نے رد کرنا ہو، شیعت کی ضعیف روایتیں، اور یہ وہ نہیں، شیعہ کے آئمہ ہادیان شیعت جو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم رہبران شیعت ہے، اور ان کی تعلیمات یعنی ان کی کتب جو مسند اور متواتر اور جس کو مکتبہ تشیع آن کرتا ہے، ان سے سمجھا کریں اور ان سے رد پیش کیا کریں۔
ابھی حضرت نے کہا کہ جناب روافظ کے نزدیک جو ہے وہ آیات جو ہے قرآنی ہیں ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ روایات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جناب اعلیٰ یہ ایک شیعہ رافضی ڈاکٹر محمود رام یار، ایران سے ان کا تعلق ہے، ان کی کتاب ہے تاریخ القرآن، یہ آپ کی اسکرین پر بھی آ جائے گی۔ تو حضرت صاحب کبھی کتابوں سے بھی واسطہ رکھا کریں، یاری کے کلپ سن کے بڑا آسان ہے، کیمرہ آن کیا تو چل شروع ہو گئے جی شیعہ ایسے رافضی ایسے، کتب کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ یہ تاریخ القرآن کتاب میں قرآن کی پوری تاریخ آپ کو ملے گی اور ان نظریات اور ان روایات کا رد ملے گا کہ جو قرآن کے معاذ اللہ تحریف کے بارے میں شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہے، یہ نہ کہیں کہ سنیوں میں نہیں ہے، اہل سنت برادران میں بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی آیات روایات کو آیات پہ فوقیت دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ہماری قدیمی ایک تفسیر ہے، تفسیر یاشی، بڑے حوالے اس کے آپ کے کابرین دیتے ہیں جب شیعوں کے ساتھ کوئی مباحثے ہوں۔ اس میں آپ کو شروع میں 10 طریقوں سے ایک روایت ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار سے بھی ہے اور امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے۔ صاحب تفسیر یاشی نے، یہ شیعہ کی قدیمی تفسیر ہے، نہ شیعہ اس سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ شیعوں کے مخالف اس چیز سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں جی تفسیر یاشی شیعوں کی تفسیر نہیں ہے، وہ بھی مانیں گے۔ اس میں شروع میں ہی آپ کو مقدمے میں 10 ایسی روایات مل جائیں گی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے ان 10 روایات کا کہ ہماری جو بھی بات تم تک پہنچے اس کو قرآن کے معیار پہ پرکھو، اگر وہ مطابق قرآن ہو تو اس کو لے لو، اگر وہ قرآن کی آیات اور احکام کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس سے زیادہ سخت الفاظ میں نقل ہوئی کہ اگر کوئی ہماری بات تم تک پہنچے لیکن وہ قرآن کے احکام کے خلاف ہو تو اس کو اٹھاؤ اور دیوار پر دے مارو۔ مجھے بتائیے گا شیعہ کے علاوہ کس مکتبہ فکر کے امام نے اتنی دلیرانہ بات کی ہے کہ جو بھی بات ہماری تم تک پہنچے قرآن پہ پرکھو، قرآن کے مطابق ہو تو ٹھیک ورنہ دیوار پر دے مارو۔ تو یہ ہے شیعت، یہ ہے شیعت جو شیعہ کے ائمہ کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ یاری ایک گدھا نما انسان، ایک چمکادڑ نما انسان جس کو شیعہ سنی کوئی بھی آن نہیں کرتا اور جو دشمن اسلام ہے اس کا ایک کلپ لے کے آپ نے پورے شیعوں کو کہہ دیا جی روافظ دشمن قرآن۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ یہ احادیث معتبرہ ہے، ہماری کتب اربع میں سے جو سند کے حوالے سے معتبر احادیث ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اور یہ اس کی پہلی جلد ہے اور اس کو ترتیب دیا ہے افغانستان کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت آیت العلماء الشیخ محمد آصف محسنی علیہ مقام، ان کی تصنیف ہے جس کی 2 جلدوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، تقریباً 12 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کو یہ روایت تفصیل کے ساتھ مل جائے گی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر ائمہ سے بھی یہ چیز ثابت کی گئی کہ جو بھی روایت جو بھی حدیث قرآن کے معیار پہ پوری نہ اترے اس کا ائمہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ضعیف ہے، وہ گھڑی گئی ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو تفسیر صافی میں ہماری ایک روایت مل جائے گی جس میں کہا گیا کہ جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں حضرت صاحب کہ ہمارے ہاں مکتب تشیع میں یہ واضح چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ طویلات کرتے ہیں، ولایت تکوینی جیسے نظریے گاڑ لیتے ہیں، یہ وہ ہر مسلک میں ہی ہے۔ ہم نے عرض کی کہ ہم نے شخصیات سے مکتب نہیں دیکھنا، ہم نے مکتب کے ہادیان سے مکتب کو سیکھنا۔ تو اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایک حدیث یا روایت جس کا سلسلہ اسناد بالکل پرفیکٹ ہو، اس کے سلسلہ اسناد کا ہر راوی ثقہ ہو اور اس کے اوپر اجماع بھی ہو کہ یہ ثقہ راوی ہے، لیکن اس روایت کا متن اگر خلاف قرآن ہو اس کو جھٹلا دو، رد کر دو۔ اب بتائیے کس مسلک میں اتنی واضح ہدایت اور کسی روایت کا سلسلہ اسناد بے شک ضعیف ہو، بظاہر ضعیف ہو، لیکن اس روایت کا جو مسودہ متن ہے وہ مطابق قرآن ہو، اس کو لے لو۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک یاری جیسے مداری کی بات کو لے کر حضرت صاحب آپ کیسے چڑھائی کر سکتے ہیں کہ جناب شیعوں کے ہاں روافظ کے ہاں روایات کی جناب دھوم مچی ہوئی ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، آیات کو اتنا سیریس نہیں لیتے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے لیے رحمت ہے، روافظ کے لیے نہیں؟ بھائی روافظ جیسا پہلے عظمت قرآن کا معیار تو بنا لیجئے۔ ابھی تو یہ خیر میں نے آپ کو کچھ 3 سے 4 100 سے زیادہ تفاسیر موجود ہے الحمدللہ مکتبہ تشیع میں۔ ابھی میں آپ کو شیعت کے جو امام ہیں، جو پہچان ہے شیعت کی، یعنی شیعان علی، اور ان کی پہچان بن گئی، ان کی تعلیمات کی پہچان بن گئی ان کی کتاب نہج البلاغہ، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے چیلنج بھی آپ کو وہیں سے دینا حضرت صاحب، آپ سمیت تمام ایسے متشدد اذہان کہ جو جناب نہیں جی نہیں شیعہ کا قرآن ہو رہا ہے، شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ دشمن قرآن ہے، ان کو میں چیلنج دیتا ہوں
کہ شیعوں کے پہلے امام کی طرح اپنے کسی ایک امام پہلے دوسرے چوتھے یا جتنے بھی سلسلے ہیں ماشاءاللہ ہم سب کی عزت اور احترام کے قائل ہیں، کسی ایک امام کا ایسا خطبہ دکھا دینا عظمت قرآن کے بارے میں جو شیعوں کے رافضیوں کے پہلے امام کا، وہ ضرور دکھائیے گا، رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ یہ کتاب ہے قرآن کتاب جاویداں، یہ بھی ایک رافضی حجت الاسلام ڈاکٹر سید محمد علی ایازی، ایران سے ان کا تعلق۔ یہ اس کتاب میں انہوں نے قرآن کو کتاب جاویداں یعنی ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا نبی پاک کا معجزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مختصر کتاب میں حقانیت قرآن کے اوپر جتنی انہوں نے بحث کی ہے، جتنی انہوں نے بات کی ہے، جتنی تحریر کی ہے، کسی ایک غیر شیعہ غیر رافضی اکابر کی اتنی جرت والی کتاب مجھے قرآن کی عظمت کے اوپر لازمی دکھائیے گا۔ اب چلتے ہیں، اس سے تو کون واقف نہیں، اس کے تو اب ماشاءاللہ برادران جو غیر شیعہ ہمارے بھائی ہیں ان کے علامہ بھی ترجمہ کر کر کے جناب خوب سیل کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے نہج البلاغہ، اور یہ پہچان بن گئی میرے مولا، میرے امیر، میرے امام، میرے مرشد، میرے آقا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیمات کی۔ جی اس سے تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا نا، وہ شیعہ بھاگ تو نہیں سکتا، جو بھاگ جائے گا وہ شیعہ ہی نہیں ہوگا۔ جی اب آئیے، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیعوں کو مداری جیسے یاری جیسے مداریوں سے پرکھنے کی بجائے شیعوں کے امام سے کیوں نہیں پرکھتے؟ شیعت کو یاری اینک والے جن کی بجائے شیعوں کے پہلے امام سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اے امام، اے شیعوں کے پہلے امام، اے وہ شخصیت کے جس کے نام سے پورا ایک گروہ منسلک ہو گیا آپ سے، یعنی شیعہ نے علی، آپ بتائیے قرآن کیا ہے؟ کیا قرآن امام ہے؟ یا یاری جیسے کہتا ہے قرآن امام نہیں، معاذ اللہ، پیشوا نہیں، رہبر نہیں، جی حق و باطل میں فرق نہیں کرتا، تو آپ یاری مداری جیسے ملعون کی بات کی بجائے امیر المومنین کی بات کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سوال لے کے ادھر کیوں نہیں آتے؟ یہ آپ کو جواب دیتے ہیں نا، ابھی دیتے ہیں، جناب امیر خود جواب آپ کو دیتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اور ایک شیعہ کے لیے، ایک موحد، ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے قرآن کی عظمت اور معرفت کیا ہونی چاہیے۔ یہ یاری جیسے کدھر سے پوچھیں گے؟ اس جیسے چول چور سے پوچھیں گے جو اپنے روم میٹس کا سامان اٹھا کے ایران سے بھاگا ہوا ہے، وہ مداری، وہ ملعون، وہ لعین، وہ خبیث، وہ مشکوک شجرہ نسب والا جس کی اپنی شجرہ نسب سمیت ہر چیز ہی مشکوک ہے، اس سے آپ پوچھیں گے کہ شیعوں کا قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ کہ ادھر سے پوچھیں گے، نفس نبی سے پوچھیں گے، باب العلم سے پوچھیں گے، شیعت کے جناب پہلے امام سے پوچھیں گے، بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الموحدین سے پوچھیں گے، مرشد پاک سے پوچھیں گے، تو یقیناً آپ ان سے پوچھیں گے جن کے نام سے شیعت چلی، جن کے نام سے منسوب ہوئی۔ تو آئیے اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ شیعوں کے پہلے امام قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے یہ جناب اس کا صفحہ نمبر ہے 486 اور خطبہ نمبر ہے 174۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ رب العزت کی اطاعت کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد، ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس پہ گفتگو کرنے کے بعد، اگلا باب جو ہے یعنی اسی خطبے کا اگلا حصہ جو ہے قرآن کے بارے میں۔ اب سنیے گا مولانا حضرت صاحب، آپ اور آپ جیسے تمام سنیے کہ یاری مداری سے آپ نے قرآن کی عظمت پوچھنی ہے یا ہمارے جن کے نام سے ہم منسوب ہو گئے ہیں شیعہ نے علی، ان سے پوچھنی ہے، جناب علی علیہ السلام سے۔ تو جناب علی کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھو یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے کہ جو جھوٹ نہیں کہتا۔ قرآن جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو بڑھا گیا اور گمراہی اور ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہو گیا۔ جو بھی جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لایا عمل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا جی روافظ دشمن قرآن، روافظ جو ہیں وہ روایات کو ترجیح دیتے ہیں، انہی روافظ کے پہلے امام سید و سردار یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لایا عمل کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی روحانی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسے بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ اس میں قرآن، اس کے وسیلہ سے اللہ سے مانگو اور اسی کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو، اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ کس کو؟ قرآن کو۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی اور ذریعہ اور وسیلہ نہیں، اس جیسا قرآن جیسا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خود جو باب المدینہ العلم ہے، خود وسیلہ ہے، خود بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے مولا اور آقا ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے قرآن سے بہتر وسیلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہیں وہ رافضیوں کے پہلے امام،
آپ اب ہر نتو خیرے ہر بھونکنے والے کا ویڈیو اٹھا کے شیعت کو پڑھنا یا سمجھنا چاہیں تو معذرت کے ساتھ پھر یہ کوئی معیار آپ کا بھی نہیں ہے عدالت کا. ہم بھی پھر جناب اس طرح سے دیوبندیت، اہل حدیث، بریلویت، ان کے جو متشدد اذہان کے گمراہ عقائد رکھنے والے کابرین ہیں جن کو خود بریلوی اون نہیں کرتے دیوبندی، ہم بھی ان کا کلپ لے کے پوری اہل سنت کی برادران کی مسلک پہ چڑھائی کر دیں تو یہ بھی کوئی معیار عدالت تو نہیں نہ ہوگا. اسی طرح آپ نے بھی عدالت سے کام نہیں لیا. یہ ہے قرآن کی عظمت. پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اے لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول ہے، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے. قیامت کے دن جس کی شفاعت یہ قرآن کرے گا، یہ شفاعت پھر اس بندے کے حق میں مانی جائے گی. قیامت والے دن جس کے ایوب یہ قرآن بتائے گا تو اس کے ایوب کے بارے میں اس قرآن کے قول کی تصدیق کی جائے گی. قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا، دیکھو قرآن کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے مال کے نتیجے میں مبتلا ہو گیا، لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے دلیل راہ بناؤ اور اپنے نفس کے لیے اس سے پند و نصیحت حاصل کرو اور اس کے خلاف اپنی رائے پر بھروسہ نہ کرنا. یہ امام اور پیشوا ہے. جب میرے مولا، میرا امام بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو معیار حق ہے شخصیت، جب وہ کہہ رہی ہے کہ قرآن امام ہے تو قرآن امام ہے. قرآن کو رہبر کہہ رہے ہیں تو قرآن رہبر ہے. قرآن کو پیشوا کہہ رہے ہیں تو قرآن پیشوا ہے. چونکہ میں شیعہ اس شخصیت کا ہوں بھائی جس کا خطبہ پڑھا ہے. کوئی اینک والے جن کو مداری کو خناس کا نہیں ہوں جس کا اپنا شجرہ نسب مشکوک ہو. اس جیسے 100 کتے بھونکتے رہے یاری جیسے، وہ شیعت کی پہچان نہیں ہے. شیعت کی پہچان، شیعت کی پہچان، شیعت کی پہچان شیعت کے ہادیان ہیں، وہ جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلہ تبلیغ کو لے کے چلے ہیں، وہ شیعت کی پہچان ہے. تو آپ نے کہا عمل کرو عمل کرو عمل کرو، قرآن سے واسطہ رکھو. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ جناب امیر فرماتے ہیں، یہ بھی خطبہ کافی لمبا ہے، بہرحال یہ اپنے وصیت نامہ میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ قرآن کے بارے میں محتاط رہو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پہ عمل کرنے میں تم سے زیادہ سبقت لے جائیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی رہنمائی کرنے والا ہے کہ جس کے بعد کسی اور رہنمائی کی احتجاج نہیں رہتی، احتیاج یعنی ضرورت نہیں رہتی. پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے سراب ہونے والے اس کے چشمے کو خالی نہیں کر سکتے. پھر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد، اسلام کی تعریف کرنے کے بعد، یہ خطبے کا نشان بھی آپ کو میں بتا دوں، 196 خطبہ نمبر 196، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جسے قرآن کہا جاتا ہے، جو سراپا نور ہے، جس کی کندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، اور ایسا دریا ہے جس کی تھا نہیں لگائی جا سکتی، یعنی گہرائی تک نہیں کو پہنچ سکتا. ایسی شرح ہے جس پر راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی چھوٹ مدم نہیں پڑتی، ایسا حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے. وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، وہ سر تا سر عزت اور غلبہ ہے. قرآن وہ ہے کہ جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھا سکتے، وہ سر تا پا حق ہے جس کے معین اور معاون بے مدد چھوڑے نہیں جاتے. یہ تو بھی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. نہج البلاغہ کا ہر چوتھا خطبہ آپ کو فضیلت اور عظمت قرآن کے بارے میں ملے گا. میرا چیلنج ہے مولانا صاحب کہ کسی بھی اور مکتبہ فکر کے امام کا قرآن کے حوالے سے ایسا تعارف پیش اگر انہوں نے کیا ہو، ہماری رہنمائی ضرور فرمائیے. یہ چیلنج علمی چیلنج ہے، یہ کوئی مناظرانہ لڑائی والا چیلنج نہیں ہے، یہ اپنے علم میں اضافے کے لیے چیلنج ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ واقعتاً جناب امیر المومنین بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم شیعوں کے لیے امام، شیعوں کے مرشد، آقا، مولا، سید و سردار، ان جیسا خطبہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے کسی اور مکتب کے امام نے بھی دیا ہے، تو ایسے میں میری بے علمی دور ہو جائے گی. یہ کوئی خدا نہ خاصا دل دکھانے والی آپ جیسی باتیں نہیں ہیں جیسی آپ نے اپنے ویڈیو کلپ میں کی. اب آئیے اسی شیعت، اسی رافضیت کے دوسرے ایک، ویسے تو چوتھے لیکن حوالے کے طور پہ دوسرے امام کہ جن کے بغیر ائمہ کی وہ تصویر ادھوری رہ جاتی ہے. جناب نوح کے بعد جیسے نسل آدم علیہ السلام پروان چڑھی، ایسے ہی کربلا کے بعد سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام سید و سردار آپ سرکار سے نسل سادات چلی. یہ وہ سید الساجدین ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا خود پوری آنکھوں سے دیکھا. یہ وہ سید سجاد ہیں کہ جن کی شاگردی میں تیار ہونے والے کئی اکابر بعد میں اپنے اپنے مسلک کے بانی قرار پائے.
انہی سید سجاد کی یہ بھی وہ کتاب ہے. میں کسی ٹنڈی ڈیری کتاب کے حوالے نہیں دے رہا آپ کو کہ جس کو آدھے شیعہ مانتے تھے آدھے نہیں مانتے. یہ ہے صحیفہ کاملہ سجادیہ، بعد از قرآن تاریخ اسلام کی سب سے قدیمی کتاب اور سب سے معتبر کتاب بعد از قرآن، جس کے سلسلہ اسناد کے حوالے سے کسی بھی مسلک کے اس نے وہ نہیں کیا. پوری کتابیں لکھ دیں اس کے تعارف میں. یہ ہے صحیفہ کاملہ سجادیہ اور یہ ہے اس کی دعا ختم قرآن کے حوالے سے. جی یہ بھی بتائیے گا شیعہ رافضیوں کے علاوہ کسی مکتب کے امام نے قرآن کے ختم کے حوالے سے جو الفاظ اس سرکار اس امام نے نقل کیے، تحریر کیے، کسی اور امام نے کیے؟ یہ بھی بتائیے گا، رہنمائی فرمائیے گا. آپ فرماتے ہیں پروردگار باتحقیق تو نے مددگاری فرمائی اپنی اس عظیم کتاب کو ختم کرنے پر کہ جس کو تو نے نور بنا کر نازل کیا. کتاب اللہ، قرآن نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ شیعہ رافضیوں کے چوتھے امام. کس میں کہہ رہے ہیں؟ شیعوں کی معتبر ترین بعد از قرآن کتاب صحیفہ کاملہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ قرآن اللہ کا نور ہے. یاری جیسے کہ یہ ٹٹو ٹہرے کی کیا اہمیت اور کیا اوقات ہے اس کی. اچھا، جس کو تو نے نور بنا کر نازل کیا اور اس کو تمام نازل کردہ کتابوں پر محافظ قرار دیا اور اس کے تمام قصوں کو تمام بیان کردہ عقائدوں پر فضیلت دی اور تو نے اس کو وہ فرقان قرار دیا، فرقان حق و باطل میں تمیز کرنے والا، جو تیرے حلال اور حرام کے درمیان فرق بتاتا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق بتاتا ہے. یہ ہمارے جب امام کہہ رہے ہیں کہ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، تو اس خبیث کی ویڈیو لگا کے آپ پوری شیعت پہ کیسے چڑھ دوڑ سکتے؟ شیعت کی پہچان وہ ہے کہ یہ ہے. اچھا، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے تو نے اپنے احکامات کی شریعت بیان کرنے کو بہت آسان بنا دیا اور اس کو ایسی کتاب قرار دیا کہ جو تفصیل کے ساتھ چیزوں کو ممتاز کر دیتی ہے، اور اس کو ایسی وحی قرار دیا جو تو نے اپنے نبی آخر الزماں پر تیری ان پر صلوات ہو اور ان کی آل پر صلوات ہو تنزیل کے ساتھ نازل کیا. اس کو ایسا نور قرار دیا کہ جس کی تباہ کر کے ہم گمراہی اور جہالت کی طریقی میں ہدایت پا سکتے ہیں. یہ پیشوا قرار پایا. لو جی، ہمارے امام اس کو پیشوا اور امام اور رہبر کہتے ہیں. ہماری کیا اوقات؟ اب یاری جیسوں کے پیچھے آپ نے چلنا ہے فبیہا. اور اس قرآن کو شفا قرار دے دیا. جو اس کی طرف اپنے کانوں کو لگاتا ہے اور جو اس کو سن کر اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس قرآن کو ایک عدل والا میزان قرار دیتا ہے کہ جس کی زبان حق سے تجاوز نہیں کرتی، اور ایسا ہدایت کا نور کہ جس کی برہان یعنی دلیل ثبوت اس کے گواہوں کی نظر میں کبھی بجھتی نہیں، اور قرآن کو نجات کی ایک ایسی علامت قرار دے دیا جو اس کی سنتوں پر عمل کرنے کا قصد کرے وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوتا، اور جو اس کی محفوظ رسیوں کو تھام لے اس تک ہلاکتوں کے ہاتھ نہیں پہنچتے. پروردگارہ، جبکہ تو نے ہماری مددگاری کی ہے قرآن کی تلاوت پر اور تو نے ہماری سخت زبانوں کے لیے اس کی حسین عبارتوں کو آسان کر دیا، ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا جو اس کی رعایت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. ہم اس کی موقع کر کے پناہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی روشن وضاحتوں کے سلسلے میں بھی. پروردگار، تو نے قرآن کو اپنے نبی آخر الزمان پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمال یعنی اختصار کے ساتھ نازل کیا اور اس کے عجائب کا علم مکمل ان پر الہام کیا، اور پھر آل محمد کو اس کے ان علوم کا وارث بنایا اور اس کے مفسر کے طور پر ہمیں اس پر فضیلت عطا کی. جو اس کے علم سے جاہل ہے ہمیں تو نے اس پر وہ قوت عطا کی جس کے ذریعے تو نے ہمیں ان لوگوں پر بلند مرتبہ کیا جو قرآن کا بار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے مقابل ہمیں بلند مرتبہ کیا. پروردگارہ، تو نے ہمارے دلوں کو قرار دیا کہ ہم قرآن، ہمارے قلوب، ہمارے دل قرآن کے اٹھانے والے. اس پہ فخر کر رہے ہیں آل محمد. اور آپ لوگ کہتے ہو جی روحافظ شیعہ دشمن قرآن فلاں ٹینگ. بھائی شیعہ اگر دشمن قرآن ہے تو صحیفہ کاملہ سے سب سے پہلے اس دعا کو نکالتے، ثبوت ختم کرتے. نہج البلاغہ سے یہ 6-7 خطبے نکالتے فضائل قرآن کے اوپر. قرآن کے اوپر 100 سے زیادہ تفاسیر نہ لکھتے، قرآن کے اوپر یہ کتابیں نہ لکھتے، یہ تاریخ القرآن نہ لکھتے. اس جیسی ایک کتاب لکھائیے کسی اور مسلک کے کابر نے لکھی ہو. اس جیسے مزاج والی کتابیں تو سب نے لکھی ماشاءاللہ، سب کو ہمارا سلام، ایسی بات نہیں. یعنی یہ جو مزاج اس کتاب میں آپ کو ملے گا ایک ڈیفرنٹ یہ تاریخ القرآن میں. تو یہ تو دعا 6 سے 7 صفحات پر ہے. تو جو چیلنج ہے نا، علمی چیلنج، وہ یہی ہے کہ کسی اور مسلک کے کابر یا امام کا، رافضیوں کے امام کی طرح قرآن کے اوپر اتنے خطبات اور ایک ایسی دعا، ایک دعا، وہ ہمیں علی رہنمائی ضرور فرمائیے گا. یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اپنے ان اہل سنت بہن بھائی کہ جو اس طرح کے مولوی حضرات کی ویڈیو دیکھ کے پوری شیعت سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور ایسے پراپوگنڈے کو شیعت سمجھ لیتے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ ان کی خدمت میں اصل شیعت یا اصل تعلیم پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس جاری مداری کا رد کرنے کی التجا صرف شیعوں سے نہیں سنیوں سے بھی کرتے ہیں. مت جائیے اس کے پلیٹ فارم پہ، یہ تو چاہتا ہی یہ ہے.
اور جو اس کے اعلی کار، جن کا یہ اعلی کار ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں تاکہ شیعہ سنی دوری بھی بڑھے، شیعوں کی تکفیر کا جواز بھی فراہم ہو، سنی بہن بھائیوں کے دل بھی بیچاروں کے ٹوٹے۔ ظاہر ہے ان کے بزرگان کے بارے میں ہمارے ائمہ میں سے کسی ایک نے تکفیر نہیں کی، کسی ایک امام نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، جناب عمر رضی اللہ عنہ، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کسی ایک کی بھی تکفیر نہیں کی کہ جی وہ کافر تھے۔ تو اس کو لانچ کرنے والے چاہتے یہ ہیں کہ اس طرح کی نفرتیں، اس طرح کے فرق بڑھیں اور امت مسلمہ میں رکھنا ڈلے، اور اس طرح سے یہ جو مولوی صاحب ہیں جن کے کلپ آپ نے سنے، ان کو موقع چاہیے، ان کو کوئی ذاکر، کوئی جاہل، کوئی اجڑ، کوئی اس طرح کا نتھو خیرہ مل جاتا ہے، اس کا کلپ لیتے ہیں اور جناب پوری شیعت پہ، یہ بھی غلط ہے، وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ شیعہ سنی مل کے اس طرح کے عوامل کا جو ہے علمی رد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔